بے شک اللہ تعالی حکم کرتا ہے عدل کرنے کا والاحسان اور احسان کرنے کا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کو دینے کا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ اور وہ منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول بات سے والبغي اور سرکشی سے یعظکم وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو سورہ نحل کی یہ جو آیت کریمہ ہے انتہائی جامع اور معنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اجمع آیت یہ سب سے جامع ترین آیت ہے قرآن کریم اس کے اندر اللہ جل شانہ نے 3 مثبت چیزوں کا ذکر فرمایا اور 3 منفی چیزوں کا ذکر فرمایا یعنی 3 کام کرنے کے ہیں اور 3 کام ایسے ہیں جس سے انسان کو بچنا چاہیے اور اس آیت کی جامعیت کا اندازہ انسان اس بات سے لگا کہ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو صرف یہ آیت کریمہ سن کر ایمان لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں اور مدینہ منورہ میں جب مسلمان گئے تھے تو سب سے پہلے فوت ہونے والے صحابی یہ حضرت عثمان ابن مظعون جلیل قدر صحابی یہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں اسلام قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا تھا ہچکچاتا تھا ایک دفعہ میں آپ علیہ السلام کی مجلس میں تھا کہ آپ علیہ السلام نے 2 دفعہ اوپر دیکھا پھر آپ علیہ السلام نے اپنی نگاہیں نیچے کر لی آپ علیہ السلام پر اس وقت کوئی ایک خاص قسم کی کیفیت داری تھی تو بعد میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا اس کیفیت کے بارے میں تو آپ علیہ السلام نے مجھے یہ آیت کریمہ سنائی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یہ اس کیفیت کے دوران نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے مجھے سنائی اس آیت کی جامعیت کو دیکھ کر میں فوراً ایمان لے آیا اسی وقت میں نے اسلام قبول کر اسی طرح اقسم ابن سیفی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ علیہ السلام کی نبوت کے دعوے کو سنا تھا کہ نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے لیکن آپ کے حالات معلوم کرنے کے لیے اس نے 2 شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے کہ جا کے حالات معلوم کرے کہ وہ کیسا انسان ہے کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے حالات معلوم کرنے کے لیے اس نے بھیجا تو یہ دونوں آدمی آئے آ کے آپ علیہ السلام سے 2 سوال کیے پہلا سوال کیا من انتا اور دوسرا سوال کیا ما انتا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کون ہیں اور دوسرا سوال ما انتا آپ کیا ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان کو پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا جہاں تک تمہارا یہ پوچھ رہا ہے کہ من انتا تو کون ہے تو انا محمد بن عبداللہ میں محمد بن عبداللہ یہ آپ علیہ السلام نے بتایا اور دوسرا سوال ہے جہاں تک ما انتا کہ میں کیا ہوں تو آپ علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنائی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون تو یہ دونوں بندے بڑے متاثر ہوئے
بڑے متاثر ہوئے اور جا کے انہوں نے اقسم کو کہا کہ ہم نے اس شخص سے 2 سوال کیے تھے. پہلا سوال ہم نے کیا تاکہ اس کا نسب معلوم ہو کہ کون ہے، اس لیے کہ عرب کے لوگ جو ہے نا وہ نسب کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے. تو اس نے پہلے سوال کا تو مختصر سے جواب دیا ہے، انا محمد بن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں. لیکن دوسرا سوال جب ہم نے کیا ما انتا، آپ کیا ہیں، تو آپ نے اس کی تفصیل ارشاد فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ آپ نے تفصیلی جواب دیا. تو انہوں نے ان 2 بندوں نے پھر اقسم سے سفارش کی کہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے اپنے نبوت کے دعوے کے اندر سچا ہے، اگر سچا ہے تو پھر اس کی دعوت کو ہمیں قبول کرنا چاہیے. تو اقسم نے جب یہ سفارش سنی تو اقسم نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ نبی ایسا ہے جو اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتا ہے، لہذا فَكُونُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ رَؤُوسًا وَلَا تَكُونُوا أَذْنَابًا، کہ اس شخص کی دعوت قبول کرنے کے اندر پہل کرو، رؤوسًا سر بن جاؤ یعنی سردار ہو جاؤ، پہلے اسلام قبول کرو، وَلَا تَكُونُوا أَذْنَابًا پیچھے رہنے والے نہ ہو، بلکہ یہ جو دعوت دے رہا ہے اس کی دعوت کو فوراً تمہیں قبول کرنا چاہیے، یہ میں تمہیں مشورہ دوں. تو اسلام قبول کرنے کے اندر کسی کو دیر نہیں کرنی چاہیے، اگر دیر کرنی تو انسان کو پھر پچھتاوا رہتا ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے دن اپنے خاندان سمیت ایمان لائے تھے اور پھر اسلام کے لیے بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے. یہ فرماتے ہیں پھر بھی افسوس کا اظہار کیا کرتے تھے کہ میں نے اسلام قبول کرنے کے اندر بہت زیادہ دیر کر. تو یہ اس آیت کی جامعیت کو دیکھ کر گیا اکثر ابن سیفی اور ان کے ساتھی بہت سارے لوگ یہ بھی مسلمان ہوئے. عثمان ابن مظعون اسی آیت کو سن کر مسلمان ہوئے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 اصول ایسے ہیں جن کی تعلیم اللہ کے ہر نبی نے دی ہے. 4 اصول ایسے ہیں جن کی تعلیم ہر نبی نے دی ہے، اور وہ 4 اصول کیا ہے؟ پہلا اصول فرماتے ہیں کہ طہارت ہے، پاکیزگی، اس کا درس بھی ہر نبی نے دیا ہے. اور دوسری چیز اخبات یعنی عجز و انکساری، اس کی تعلیم بھی ہر نبی نے دی. اور تیسری چیز سماحت یعنی برے اخلاق سے طہارت حاصل کرنا، برے اخلاق سے جان چھڑانا. اور چوتھا اصول فرمایا کہ عدل ہے، اس کی تعلیم تمام انبیاء نے دی. اور ہمارے دین نے بھی ہمیں عدل کا حکم دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ عدل کرنے کا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تھے ہمارے بزرگوں میں سے، بہت زیادہ دین کی خدمت کی. انہوں نے آدھی سے زیادہ زندگی وہ جلاوطنی کے اندر گزاری. 45 سال تک انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، 45 سال. اور آدھے سے زیادہ زندگی ان کی جلاوطنی کے اندر گزری. ترکی کے اندر وہ گئے تھے، ترکی میں. تو ترکی کے اندر موسیٰ جار اللہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے. 4 سال انہوں نے وہاں پہ قیام کیا اور اتنے بڑے عالم نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن سیکھا. پھر جو ارباب اقتدار تھے ان کو سمجھایا کہ بھائی تم لوگ جو ہے نا تم الحاد کی طرف جا رہے ہو، بے دینی کی طرف جا رہے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں 40 صورتوں کا ایک ایسا خلاصہ بتاتا ہوں جس پر اگر تم نے عمل کر لیا تو تم بے دینی سے بچ جاؤ. لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت مصطفیٰ کا مال تھا، اس نے کوئی توجہ نہیں دی، بے دینی کی طرف نکل. پھر اس کے بعد ترکی سے نکل کر مکہ مکرمہ گئے. 12 سال انہوں نے مکہ مکرمہ پڑھا، 12 سال کا عرصہ. پھر اپنی آخری عمر کے اندر پھر وطن واپس آئے. جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ اس بڑھاپی کی عمر میں کوئی شخص حرم شریف کو چھوڑ کے واپس نہیں آنا چاہتا، میں بھی نہیں آنا چاہتا.
لیکن میرے سینے کے اندر چونکہ قرآن ہے اور قرآن کی جامعیت میرے دل کے اندر موجود ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی مرنے سے پہلے وہ جامعیت میں تمہیں بتا دوں تاکہ تم اس پہ چلو اور کامیابی تمہارے قدم چومے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ 3 کام کرو اور 3 سے بچ جاؤ، دنیا کی جو کامیابیاں ہیں وہ تمہارے قدم چومے گی۔ لیکن مسلمانوں نے اس کو پس پش ڈالا، بجائے اس پر عمل کرنے کے اس کو چھوڑ دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام کا فخریہ پروگرام ہے جو مسلمانوں کے علاوہ کسی ملک کسی ملت کے پاس نہیں، کسی دین کے اندر یہ جامعیت نہیں ہے جو اسلام نے دی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ کسی کے پاس نہیں، اور مسلمانوں کے اس پر فخر کرنا چاہیے۔ بجائے اس کے کہ مسلمان اس پر فخر کریں، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر عمل کریں، ہم مسلمان دوسروں کی طرف دیکھیں۔ اب مشرقی مسلمان وہ مغرب کے قانون کو لیتا ہے اور اس پہ چلنے کو اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتا ہے، حالانکہ اسلام نے جو نظام عدل دیا ہے اس نظام کی طرف یہ نہیں جاتا۔ تو بہرحال یہ جامع ترین آیت ہے، اور 3 کام کرنے کے اور 3 کاموں سے بچنے کا ہوگا۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے عدل کرنے کا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ عدل کی تعریف بتاؤ کہ عدل کس کو کہتے ہیں؟ تو بزرگوں نے جواب دیا کہ بیٹا آپ نے سوال جو ہے نا بڑا مشکل کر دیا، لیکن پھر بھی عدل کی تعریف اگر سننی ہے تو پھر سنو عدل کیا ہے۔ تو فرمایا کہ کل للصغیر ابا، عدل یہ ہے کہ چھوٹے کے لیے باپ کی طرح شفیق اور رحم دل ہو جائے، یہ عدل ہے، اور بڑے کے لیے اپنے باپ کی طرح مؤدب ہو جاؤ، جس طرح اپنے باپ کا ادب کرتے ہو اسی طرح اپنے سے بڑے کا ادب کرو، اور جو تیرے برابر ہیں ان کو اپنے بھائی کے برابر سمجھو۔ کیوں؟ المرء اکثر لاخیہ، کہ انسان مرد جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے کثرت کے اندر ہوتا ہے، یہ بھائیوں کے ساتھ اس کی قوت ہوتی ہے، اس کی طاقت ہوتی ہے، وہ اس کے بازو ہوتے ہیں، لہذا جو اپنے برابر ہیں ان کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھو۔ اور وَكَذَلِكَ لِلنِّسَاءِ، اور اسی طرح عورتوں کو بھی حقیر مت سمجھو، ان کو بھی کچھ درجہ دو۔ تو یہ عدل ہے۔ اور فرمایا کہ جب مجرم کو جرم کا بدلہ اور سزا دو تو اس کے اوپر زیادتی نہ کرو، بلکہ اگر جتنا اس نے جرم کیا ہے اس کے مطابق اس کو سزا دو، 1 کوڑا بھی زیادہ اس کو نہ لگاؤ، یہ عدل ہے، یہ عدل ہے۔ تو فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ حکم کرتا ہے عدل کرنے کا۔ اور ویسے بھی اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھو تو پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، عدل کرو کہ یہ تقوی کے کیا ہے زیادہ قریب۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جو عدل کرنے والے لوگ ہیں یہ کستوری کے میزوں پر بیٹھے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہر موقع پہ عدل و انصاف کو قائم رکھا، اپنا ہو یا بیگانہ، غریب ہو یا امیر، بڑا ہو یا چھوٹا، انصاف کے اوپر انہوں نے رکھا اور انصاف کے مطابق فیصلے کیے، آج یہ کستوری کے میزوں پر بیٹھے ہوں۔ ویسے ہی انصاف کو قائم رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آج تو دنیا کے اندر عدل ملتا ہی نہیں ہے، عدل لینا پڑتا ہے، عدل ملتا نہیں ہے کسی کو، عدل لینا پڑتا ہے۔ اور پھر غریب آدمی وہ عدالتوں کے چکر میں پڑ جائے تو اس کی تو زندگی برباد ہے۔ عدالت بڑی مہنگی، عدلیہ وہ بڑی مہنگی، عدلیہ کی فیس، وکیلوں کے معاوضے، اور آگے پیچھے کرتے کرتے جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہ تو اپنے سرمایہ کے بلبوتے پر اپنا جائز ناجائز ہر مقصد وہ پورا کرا لیتے، لیکن غریب آدمی وہ پس جاتا ہے، غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا، دنیا کی کسی عدالت کے اندر چلے۔
تو کہاں یہ انگریز کا نظام جہاں پہ امیر غریب کا فرق، گورے کالے کا فرق، چھوٹے بڑے کا فرق، سرمایہ دار اور غریب کا فرق، یہ فرق ہے. لیکن اسلام کا نظام عدل جس نے گورے اور کالے کو ایک جگہ رکھا، امیر اور غریب کو ایک جگہ رکھا، چھوٹے بڑے کو ایک جگہ رکھا، زبان اور نسل، رنگ اور نسل، اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں کیا، بلکہ عدل کے نظام کو رائج کیا، عدل کا نظام دیا اسلام. تو کہاں یہ نظام اور کہاں انگریز کا نظام؟ تو عدل یہ ہے کہ انسان کے اعمال، انسان کے اخلاق، انسان کی ایمانیات، انسان کی معاشرت وہ انصاف کے ترازو کے اندر تلے ہوئے. افراد اور تفرید کی وجہ سے کوئی پلڑا جھکا ہوا یا اٹھا ہوا نہ ہو، یہ عدل ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ حکم کرتا ہے عدل کا. یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز فرمایا والاحسان، اللہ حکم کرتا ہے احسان کرنے کا. احسان کرنے کا، احسان کیا ہے؟ حدیث جبرائیل کے اندر آتا ہے، حدیث جبرائیل کے اندر مال احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا فرمایا تھا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا. اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر اتنا ہونا چاہیے کہ تیرے ذہن کے اندر یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. فإنہ یراک، یہ احسان، اس احسان کرنے کا اللہ نے حکم دیا. اور یہاں پہ احسان کا معنی سخاوت، فیاضی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، یہ احسان. قارون کو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ احسن کما احسن اللہ الیک، تو بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا. تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس مال و دولت ہے، یہ جو تم خزانے دیکھ رہے ہو، یہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو اللہ نے نہیں دیے. اللہ کا احسان کیا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے علم، میرے ہنر، میرے فن کی بنیاد پر مجھے ملا. میں نے علم کی بنیاد پر یہ مال و دولت حاصل کیا ہے. اللہ کا احسان کیا ہے؟ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اسی خزانے سمیت اس کو زمین کے اندر دھسا دیا. تو فرمایا احسان، اور احسان کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان خود بھلائی کا پیکر بنے اور دوسروں کو بھلائی کی دعوت دے. والاحسان، احسان کرنے کا اللہ نے حکم دیا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت داروں کو دینے کا. ویسے حسن سلوک ہر ایک کے ساتھ کرنا چاہیے، اچھا سلوک، لیکن اگر قرابت دار ہو تو قرابت دار کا حق ڈبل ہے. ایک تو وہ مسلمان ہے اور دوسرا وہ رشتہ دار ہے. اس لیے احسان کے بعد اللہ نے ایتاء ذی القربیٰ، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور اگر یہ غریب، نادار، کمزور ہو تو پھر اس کی مالی طور پر رعایت کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے اوپر ڈبل اجر بھی. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کو دو. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور تین چیزیں جن سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ بے حیائی سے منع کرتا ہے. اللہ تمہیں بے حیائی سے منع کرتا ہے. ناچ گانا، فحاشی اور یعنی، یہ جتنی بھی چیزیں، ان تمام چیزوں سے تمہیں اللہ منع کرتا ہے. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور نامعقول باتوں سے وہ تمہیں منع کرتا ہے. نامعقول باتیں، جن باتوں کو کوئی فائدہ ہی نہیں. منکر، تو منکر کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں جن سے اللہ نے منع کیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. منکر کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو فرمایا وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور سرکشی سے بھی تمہیں منع کرتا ہے. چھینا جھپٹی، کسی کا حق غصب کر لینا، کسی سے زبردستی کوئی چیز لے لینا، کسی چیز کے اوپر قبضہ کر لینا ناحق طور پر، یہ سرکشی ہے. والبغي، اور سرکشی سے بھی اللہ تمہیں منع کرتا ہے. یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو ان 6 چیزوں کے اوپر انسان عمل کر لے
تو انسان کی زندگی وہ خوشگوار زندگی بن جاتی ہے۔ 3 کام کرنے کے اور 3-4 چیزوں سے روکا گیا ہے، کرنے والے کام کرنے والے ہو جائے اور جن سے منع کیا ان سے انسان رک جائے، تو یہ معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ میں شریعت کا علم اور اس کے مطابق عمل نصیب۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ